قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوکت قوم کے در لے گیا، دیکھتے دے جمال ہے مصطفیٰ آئے جب مصطفیٰ بنے کا بنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا بنے کا بنے، کفریت شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ بنے کا بنے، گمشدائے ادھوری کا ہے واقعہ، جانے کب زخموں سے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تاریکی میں اجالا لیا، آ گئے جب مصطفیٰ بنے کا بنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا بنے کا بنے، کفریت شر سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ بنے کا بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑے بہترین انداز میں اس بچے نے نازلہ کلام پیش فرمائی ہے۔ اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے میں عبدالرزاق کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند بنیاد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کو خوب دل لگا کر پڑھے، اس کے طرف پیش کرنا بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو دھیان اور توجہ سے اور سمجھ کر پڑھے۔ قرآن مجید پڑھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس قرآن مجید میں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انصاف کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، اہل و عیال اور پڑوسی کا خیال رکھنا، یہ تمام باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ کسی کا مال چھین لینا، چوری کرنا، ناحق کسی کو سرکانا، ظلم کرنا، ان سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے میں محمد نصیب کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کی چند اہمیت پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے۔ اللہ کا ایک مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، تمام کلاموں سے افضل کلام ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل فرمایا ہے۔ تمام کلاموں سے افضل کلام ہے۔ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں پر محسوس ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھے اور مسلمان قرآن پڑھے آخرت کے دن وہی اعمال نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔